بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے زندہ رہنے کے لیے جیسے سانس لینا امپورٹنٹ ہے، ویسے ہی ہمارے لیے نیند ضروری ہے۔ اگر ہم اچھی اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر نیند لینا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں چونکہ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے جاگنا ایک معمول بن چکا ہے، لہٰذا ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی بیماریوں اور مختلف انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ہارٹ ڈیزیزز اور موٹاپا اہم ہے۔ سلیپ ایکسپرٹ ڈاکٹر مرشیکا براؤن کہتی ہے کہ اچھی نیند لینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی نیند کا دورانیہ کیا ہے، سیکنڈ آپ کی نیند کتنی گہری ہے یعنی نیند کا معیار کیا ہے، تھرڈ آپ کی نیند کا شیڈول کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے۔ نیند ہمارے دماغ کو سیکھنے، یاد کرنے اور کریٹیوٹی میں ہیلپ کرتی ہے۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ نیند کے دوران ریپیئر ہوتا ہے اور زیادہ افیکٹولی کام کرتا ہے، لیکن اگر آپ پراپر نیند نہیں لیتے تو یہ سارا پروسیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پراپر نیند نہ لینا ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، امیون سسٹم کو کمزور کرتا ہے۔ ایکسپرٹ کے مطابق اسکول گوئنگ بچوں کو رات کے وقت کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، جبکہ ایڈلٹس کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے یا اس سے زیادہ کی نیند رات کو لازمی لینی چاہیے۔ اگر کسی رات آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے تو نیکسٹ ڈے آپ تھوڑی دیر یا پھر لمبی نیند لیتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر آپ پورا ہفتہ صحیح نیند نہیں لیتے اور خیال کرتے ہیں کہ ہفتے کے بعد آپ کی نیند پوری ہو جائے گی یا آپ پوری نیند لے لیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے فائدے کے بجائے نقصان دہ ہے، کیونکہ نیند کی کمی نہ صرف موٹاپے کا باعث بنے گی بلکہ بعض اوقات شوگر جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایڈلٹس کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہے، لیکن اگر 9 سے 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی آپ فریش نہیں ہوتے تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ انسومیا یا دوسرے مسائل کی وجہ سے، اور اگر یہی مسائل لانگ ٹائم تک رہیں تو آپ کی صحت کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔ اس کے لیے پراپر اپنا چیک اپ کروائیں اور نیند نہ آنے کے مسائل کو کبھی بھی ہلکا مت لیں بلکہ اس کو اپنی پریورٹی میں رکھیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایک میتھ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے یا آپ کو زیادہ نیند کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بڑی عمر میں بھی نیند اتنی ہی اماؤنٹ میں ضروری ہے جتنی پہلے، لیکن اس وقت آپ کی نیند کی کوالٹی عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ٹپس بھی ہیں جن کو اپنا کر آپ نہ صرف پرسکون اور گہری نیند لے سکتے ہیں بلکہ اپنی نیند کی کوالٹی کو بھی بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح سویرے اٹھیں، اگرچہ ویکنڈ ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ اپنی نیند کا شیڈول بنا لیں کہ اتنے بجے سونا ہے اور اتنے بجے جاگنا ہے اور اس پر سختی سے کاربند رہیں۔ یہ آپ کی نیند کو بہتر کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر روز کم از کم 30 منٹ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں رہیں، اس سے آپ کی نیند کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی۔ عموماً لوگوں کو رات کے وقت چائے، کافی یا پھر انرجی ڈرنکس پینے کی عادت ہوتی ہے، لیکن سونے سے پہلے کیفین کا استعمال کبھی نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی نیند کو ختم کر دیتی ہے۔ نیند متاثر ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ سوتے وقت موبائل یوز کرنا ہے۔ سوتے وقت موبائل استعمال نہ کریں، اس سے نہ صرف آپ کی نیند خراب ہوگی بلکہ آپ کا ذہن بھی ویک ہوگا۔ آپ نے اس وقت اگر کچھ کرنا ہے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جیسا کہ کوئی بک پڑھ لیں یا کوئی اور پازیٹیو چیز کریں، لیکن موبائل کو سونے سے پہلے اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں بلکہ کہیں دور کسی جگہ پہ رکھیں۔ اگر آپ دن کے وقت زیادہ لمبی دیر تک سو جاتے ہیں تو بھی رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے دن کے وقت 10 سے 15 منٹ کے لیے کیلولا کریں لیکن زیادہ لمبی دیر تک نہ سوئیں۔ اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز لازمی کریں، خصوصاً صبح کے وقت ایکسرسائز کریں۔ سونے سے فوراً پہلے ایکسرسائز کرنے کے بجائے 3-4 گھنٹے پہلے اگر ایکسرسائز کریں تو بھی آپ کی نیند کا دورانیہ بہت بہتر ہوگا۔ روشنی والی جگہ پر نہ سوئیں بلکہ ایسی جگہ پر سوئیں جہاں روشنی مدھم ہو یا پھر اندھیرا ہو۔ اس کے علاوہ بیڈ پر لیٹنے کے 20 منٹ تک اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو لیٹنے کے بجائے اٹھ کر کوئی ریلیکسنگ ایکٹیویٹی کریں، خصوصاً ڈیپ بریتھنگ آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ٹائم تک ایکٹیویٹی کریں جب تک آپ کو نیند نہیں آ جاتی۔ اگر اس سب کے باوجود بھی نیند نہیں آتی تو کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں اور اپنا پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کروائیں۔ تھینک یو۔